نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورہ احزاب ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اور اب سورہ نور کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ نور، جیسے کہ نور کے معنی ہے، سورت کے نام سے واضح ہے کہ نور کے معنی ہوتے ہیں نور کے، روشنی کے، لائٹ کے، ٹھیک ہے۔ چونکہ اس سورت میں جو ہے غالباً آیت نمبر 33 یا 34 میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور کے متعلق ایک آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو اسی کی مناسبت سے اسی کی نسبت سے جو ہے اس سورت کا نام بھی سورۃ النور رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں دراصل عورتوں کے متعلق احکامات ہے، پردے کے متعلق احکامات ہے، اور عفت و عزت کی حفاظت کے بارے میں تاکید کی گئی ہے بہت زیادہ۔ اس صورت میں جو ہے تقریباً 64 آیتیں ہیں اور 9 رکوعات ہے۔ تو اس صورت میں زیادہ تر احکامات کس کے ہیں؟ عفت و پاک دامنی، یعنی اپنی عزت کی حفاظت اور ستر حجاب کے متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زنا وغیرہ اس کی حد بھی جاری کی گئی ہے تاکہ عفت کی حفاظت ہو سکے، یعنی اپنی عزتوں کی حفاظت کر سکے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر سکے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ صورت جو ہے عورتوں کو اس صورت کی تعلیم دی جائے۔ اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھا، ایک فرمان جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، یعنی اپنی عورتوں کو جو ہے سورہ نور سکھلاؤ، پڑھاؤ، اس کی تعلیم دو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس سورت کی ابتدا سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورت کی ابتدا کیسی ہے۔ دیکھیں میں اسکرین ابھی شیئر کرتی ہوں، ایک منٹ۔ جی نظر آ رہا ہے نا اسکرین پر آپ لوگ کو؟ جی، تو اس سورت کی ابتدا دیکھیے کن الفاظ سے ہے، سورۃ انزلناہا، یعنی ایک ایسی سورت جس کو ہم نے نازل کیا۔ تو اس سورت کی ابتدا سے ہی معلوم ہوتا ہے، اس سورت کی تمہید جو ہے اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت کتنے خاص اہتمام کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ چلیے اب اس کا ترجمہ دیکھیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے ان آیتوں کا۔ سورتن، ایک ایسی سورت، انزلناہا، جس کو ہم نے نازل کیا، وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کیا یعنی لازم کیا، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، فیہا، اس میں، آیات بینات، آیات کے معنی آیتیں، نشانیاں، بینات واضح، تو آیات بینات واضح آیتیں، لعلکم، شاید کہ تم، تاکہ تم، تذکرون، تم یاد رکھو، تم یاد رکھو۔ تو یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے، اور ہم نے نازل کیا اس میں واضح آیتیں تاکہ تم یاد رکھو۔ جی، اگلی آیت دیکھیے، الزانیۃ والزانی، الزانیۃ یعنی بدکار عورت، زانی عورت، والزانی، اور زانی مرد یا پھر بدکار مرد، فجلدو، فجلدو، تو تم اسے کوڑے مارو، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، ان دونوں میں سے یعنی وہی مرد اور عورت کو، دونوں کو، 100 جلدہ، کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے، ولا تأخذکم، اور نہ تم پکڑو یا پھر اور نہ تم کھاؤ، ٹھیک ہے، اصل میں معنی ہوتے ہیں اخذ یا اخذو کے، پکڑنے کے، لیکن یہاں پر معنی ہیں اور نہ تم کھاؤ، ٹھیک ہے، بہما، ان دونوں پر، رأفتن، ترس، یا پھر ان پر مہربانی نہ کرو، ان پر ترس نہ کھاؤ، فی دین اللہ، اللہ کے حکم میں، یعنی اللہ کے دین میں، یعنی ان کو سزا دینے کے بارے میں ترس مت کھاؤ تم، ان کنتم، ان، اگر، کنتم تؤمنون، تم ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، ولیشہد، اور چاہیے کہ گواہ رہے یا پھر موجود رہے یا پھر حاضر رہے، عذابہما، ان دونوں کی سزا میں، طائفتن، ایک جماعت، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں کی یا پھر مسلمانوں کی، یعنی جب ان کو سزا دی جا رہی ہے تو مومنوں میں سے مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر رہے، سامنے موجود رہے، تاکہ وہ بھی جو ہے نصیحت حاصل کرے اس سے۔ تو پورا ترجمہ دیکھیے اس کا، بدکار عورت اور بدکار مرد، تو تم اسے کوڑے مارو، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے، اور ان دونوں پر ترس مت کھاؤ اللہ کے دین میں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور چاہیے کہ مومنوں میں کی ایک جماعت موجود رہے ان کی سزا کے وقت، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، الزانی، بدکار مرد، لا ینکح، نکاح نہیں کرتا، الا زانیۃ، مگر بدکار عورت سے، او مشرکہ، یا پھر مشرکہ سے، والزانیۃ، اور بدکار عورت، لا ینکحها، نکاح نہیں کرتی، الا زان، سوائے بدکار مرد سے، او مشرکن، یا مشرک مرد سے، وحرم، اور حرام کیا گیا ہے، ذالک، یہ، علی المؤمنین، مومنوں پر، یعنی بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر بدکار عورت سے ہی یا مشرکہ عورت سے، اور بدکار عورت نکاح نہیں کرتا، یعنی بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر کوئی بدکار مرد ہی یا مشرک، اور یہ حرام ہے مومنوں پر، ایمان والوں پر، یعنی جو بدکار عورت ہوتی ہے یا جو بدکار مرد ہوتی ہے اس سے کون نکاح کرتا ہے؟ جو بدکار مرد اور بدکار عورت ہی ہے یا پھر مشرک عورت یا مشرک مرد ہے، مومنوں پر جو ہے یہ
ایسے لوگ جو ہے حرام ہیں، یعنی زنا کرنے والی مرد یا عورت۔ والذین یرمون المحصنات، والذین اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا پھر وہ نہ لے کر آئیں، بأربعۃ چار شہداء گواہ، یعنی جو لوگ جو ہے تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، پھر گواہ نہیں لاتے، کتنے گواہ؟ چار گواہ نہیں پیش کرتے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فجلدوہم، تو تم انہیں کوڑے مارو، کتنے کوڑے؟ 80 جلدتن، 80 کوڑے، ولا تقبلوا اور تم نہ قبول کرو، لہم ان کی، شہادتن ابدا گواہی کبھی بھی، شہادتن گواہی ابدا کبھی بھی، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ، ہم الفاسقون یہی ہے نافرمان۔ اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، پھر نہیں لاتے ہیں وہ چار گواہ، پس ان کو کوڑے مارو، 80 کوڑے، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ ہیں نافرمان۔ إِلَّا الَّذِينَ سوائے وہ لوگ جو تابو جنہوں نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے، تابہ یتوبہ سے توبہ کر لی، من بعد ذالک اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 6، والذین اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگاتے ہیں، اصل میں یرمون جو لفظ ہے نا، یہ لفظ نکلا ہے رما سے، را میم یا، ٹھیک ہے، رما سے نکلا ہے، معنی ہوتے ہیں اصل میں رما کے تیر کے، کیا معنی ہوتے ہیں رما کے؟ تیر کے، تو کسی پر تہمت لگانا جو ہے تیر پھینکنے کے، یعنی تیر سے کس طرح زخمی ہوتا ہے انسان، تو اسی طریقے سے جو ہے تہمت لگانے سے بھی انسان کو جو ہے وہ زخمی کر دیتا، تو اسی لیے معنی رما کے معنی تیر ہے، اور تہمت کے معنی میں آتے ہیں یہ۔ یرمونا تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم اپنی بیویوں کو، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن اور نہیں ہے ان کے لیے، لہم ان کے لیے، شہداء گواہ، یعنی ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اور وہ اپنے عورتوں پر تہمت لگاتے اپنی بیویوں پر، الا انفسہم سوائے ان کی جانیں، یعنی صرف وہی گواہ ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے، فشہادت پس گواہی دے، احدہم ان میں سے ایک، اربع چار، شہادات گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر وہ گواہی دے 4 مرتبہ، کیا کس بات کی گواہی دے؟ انہ لمن الصادقین، انہ کہ بے شک وہ، لمن الصادقین البتہ سچ بولنے والوں میں سے ہے، یعنی اگر کوئی اپنی بیویوں پر ہی تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے سوائے اپنے آپ کے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے 4 مرتبہ کہ وہ سچوں میں سے ہیں، یعنی وہ سچ بول رہا ہے۔ والخامسۃ اور 5ویں قسم کیا کھائے؟ ان لعنت اللہ، ان یہ کہ، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، علیہ اس پر، ان اگر، کانا ہے، من الکاذبین اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے، اور 5ویں مرتبہ یہ قسم کھائے کہ اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، اس طریقے سے وہ قسم کھائے 5ویں مرتبہ۔ اگلی آیت، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، وَيَدْرَأُ اور ٹل جائے گی اور دور ہو جائے گی اور دفع ہو جائے گی، عنہا اس سے، اس عورت سے، ٹھیک ہے، عنہا یعنی اس عورت سے، کیا ٹل جائے گی؟ العذاب عذاب ٹل جائے گا، ان اگر، تشہد گواہی دے، 4 شہادات 4 مرتبہ گواہی، باللہ اللہ کی قسم کھا کر، انہ کہ وہ، لمن الکاذبین البتہ وہ جھوٹوں میں سے، یعنی عورت سے عذاب اس طریقے سے ٹلے گا اگر وہ جو ہے 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ بات کی گواہی دے کہ البتہ وہ جھوٹوں میں سے، کون؟ اس کا شوہر یعنی، ٹھیک ہے، اور عورت سے ٹل جائے گا عذاب اگر وہ گواہی دے
4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ اس طریقے سے وہ قسم کھائے، کون؟ عورت قسم کھائے 5ویں مرتبہ، ان غضب اللہ، ان یہ کہ غضب اللہ کہ اللہ کا غضب ہے، علیہا اس پر، ان کانا اگر وہ ہے، من الصادقین سچوں میں سے۔ یعنی 5ویں مرتبہ عورت اس طریقے سے قسم کھائے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آئے اس پر، یعنی خود اس عورت پر، اگر وہ شخص یعنی اس کا مرد، اس کا شوہر جو ہے سچوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، آئے نا ترجمہ سمجھ میں؟ آخری آیت دیکھیے، ولولا فضل اللہ، ولولا اور اگر نہ ہو، فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تواب توبہ قبول کرنے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ ہے 10 آیتوں کا ابتدا کی ترجمہ سورہ نور کے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا آپ لوگ کو؟ جی، تو ابتدائی آیتوں میں جو ہے زانی کی حد مقرر کی گئی ہے، زنا کرنے والے مرد یا پھر عورت جو ہے ان کی حد مقرر کی گئی کہ اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے، بدکار مرد ہے، بدکار عورت ہے، اگر ان سے زنا ہو گیا تو ان کو 100 کوڑے مارنا۔ تو یہ کیسے مرد یا عورت کے لیے جو شادی شدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی شادی سے پہلے اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے تو جو ہے یہ سزا ہے ان کے لیے کہ 100 کوڑے ان کو مارے جائیں۔ اور شادی کے بعد کا ذکر جو ہے قرآن میں نہیں ہے، یعنی شادی کے بعد اگر کسی سے زنا ہو گیا، یعنی شادی شدہ مرد سے، شادی شدہ عورت سے اگر زنا ہو گیا ہے تو ان کی سزا کا ذکر جو ہے احادیث سے ہم کو ملتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ احادیث سے جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیثوں سے اور اس کے علاوہ صحابہ کے عمل سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت سے اگر زنا ہو گیا تو ان کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے۔ رجم یعنی سنسار کرنا، یعنی پتھروں سے اتنا مارنا اس شخص کو یا پھر اس عورت کو کہ وہ مر ہی جائے، ٹھیک ہے، یعنی اتنی کڑی سزا دی گئی ہے۔ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے تو اس کے لیے اتنی کڑی اور سخت سزا ہے، کیونکہ یہ عمل ہی اتنا خراب ہے اور اتنا حیا کے خلاف عمل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر شادی سے پہلے یعنی غیر شادی شدہ مرد یا عورت سے اگر زنا ہو گیا تو اس کو کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے ہیں، 100 کوڑے مارنا ہے۔ تو اس سورت کی جو ابتدا ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، جو پہلی آیت جو ہے نا سورت کی، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یعنی یہ سورت جو ہے، اس سورت کو ہم نے نازل کیا اور خود ہم نے اس پہ فرض کیا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تمام صورتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہی نازل کیا، تمام یعنی قرآن کے تمام صورتوں کو، تمام آیتوں کو خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی نازل کیا ہے۔ لیکن اس سورت کی ابتدا کا جو انداز ہے، سورۃ انزلناہا، کہ یہ ایک ایسی سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، تو اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کی یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے۔ یعنی ایک خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ سورت کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے فرض کیا ہے اس کو، یعنی اس کے جو احکامات ہیں اس میں، اس کو ہم نے فرض کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں جو احکامات وغیرہ ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی خصوصیت ہے۔ تو اس کی تمہید سے ہی ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اہتمام کے ساتھ اس سورت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس سورت کو ہم نے نازل کیا، یعنی اس کے اندر موجود جو احکامات ہیں وہ جو ہے بہت زیادہ خصوصیت کی حامل ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے زنا کی حد، زنا کی سزا کا ذکر ہے، کیونکہ اپنی عفت، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کے لیے جو ہے یہ حد جاری کرنا نہایت ہی ضروری تھے۔ یعنی بعض لوگ اگر جن کو علم نہیں ہے یا پھر غیر مسلم جو ہے وہ
سمجھتے ہوں گے کہ جو ہے ہمارے مذہب یعنی اسلام میں جو ہے اتنی کڑی سزا رکھی گئی زنا کی، کیونکہ جب کسی جرم کی جو ہے اتنی کڑی سزا رکھی جائے گی تبھی جو ہے اس جرم سے انسان جو ہے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر جو قانون وغیرہ ہوتے ہیں یعنی ملک میں قانون بنایا جاتا ہے، کیوں بنایا جاتے ہیں قانون؟ تاکہ جو ہے انسان جو لوگ جو عوام جو ہے گناہوں سے جرم سے جو ہے بچ سکے، تاکہ اس کے خوف سے عذاب کے اس یعنی اس سزا کے خوف سے جو ہے اس جرم سے بچ سکے، جیسے کہ چوری کی سزا ہوتی ہے، جو بھی سزائیں ہوتے ہیں قانون میں ہمارے ملک میں، تو وہ سزائیں کیوں جاری کی جاتی ہیں؟ تاکہ جو ہے عوام میں امن رہے، ٹھیک ہے، اور عوام جو ہے تمام جرم سے تمام جرائم سے جو ہے دور رہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی، کیونکہ یہ عمل ہی اتنا گھناؤنا عمل ہے، اتنا خراب عمل ہے، اتنا حیا کے خلاف عمل ہے، ناشائستہ عمل ہے یہ، تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی سزا جو ہے بہت ہی سخت رکھی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ انسان جو ہے اس سزا کی وجہ سے یعنی سزا اتنی کڑی رکھی تاکہ انسان جو ہے یعنی مسلمان جو ہے اس سے بچ سکے، اس سے دور رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا جو ہے وہ رکھا ہے، نکاح کا حکم دیا ہے تاکہ زنا سے جو ہے انسان بچ سکے۔ نکاح اصل میں کیوں کیا جاتا ہے؟ اپنی عزت کی، اپنی عفت کی حفاظت کے لیے ہی تو نکاح کیا جاتا ہے، تاکہ اپنی عزت کی حفاظت ہو جائے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے۔ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنے جو ہے جرائم ہو گئے، اس میں جو ہے زنا بہت عام ہو چکا ہے، کیوں؟ اسی وجہ سے، کیونکہ نکاح نہیں کر رہے اور غلط طریقے سے جو ہے اپنے خواہش کو پورا کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں جیسے کہ قتل و غارت گری ہے، تمام واقعات کی تقریباً اگر تحقیق کی جائے تو ان میں بیشتر سبب جو ہے عورت اور اس سے حرام تعلق کی وجہ ہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اس صورت کے جو ہے شروع میں ہی اس انتہائی جرم اور بے حیائی کے اس عمل کو بند کرنے کے لیے ہی حد نافذ کی گئی، یعنی ایک سزا نافذ کی گئی ہے، تاکہ جو ہے اس جرم عظیم سے جو ہے لوگ بچ سکے۔ اس لیے اس اسلام میں جو ہے اس کی سزا بھی بہت بڑی رکھی گئی ہے، تاکہ ہم کو اندازہ ہو کہ یہ جرم جو ہے کتنا بڑا ہے، جتنا جرم بڑا ہوگا سزا بھی اتنی کڑی رہے گی۔ تو زنا کا جو جرم ہے، زنا کا جو عمل ہے بہت ہی گھناؤنا عمل ہے، ایک حیا کے خلاف عمل ہے، اسی لیے جو ہے اس کی سزا بھی بہت کڑی رکھی گئی۔ تو اب ابتدا میں دیکھیے آیت کی جو ابتدا ہے اس آیت کی، اگلی آیت کی، الزانیۃ والزانی، زانی عورت یعنی بدکار عورت اور بدکار مرد۔ تو یہاں پر پہلے ذکر کس کا کیا گیا ہے؟ عورت کا، بدکار عورت کا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا الزانی والزانیۃ، یعنی بدکار مرد اور بدکار عورت، نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کا ذکر کیا؟ بدکار عورت اور بدکار مرد۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو فعل ہے وہ عورت کے لیے بہت ہی نامناسب ہے، یعنی حیا کے بالکل خلاف ہے۔ ایک عورت کیا ہے؟ شرم و حیا کا پیکر ہے۔ عورت کے معنی کیا ہوتے ہیں معلوم ہے؟ عورت کے معنی ہے پردہ۔ عورت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پردہ۔ ہوں تو تو جب عورت کے معنی ہی پردہ ہے تو کا اس کا کیا خصوصیت کیا ہونا چاہیے عورت کی؟ اس کا جو وہ ہے خصوصیت کیا ہے عورت کی؟ حیا، پاک دامنی، یعنی اس کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے فطرتاً، جو اللہ تعالیٰ نے عورت میں حیا، شرم و حیا جو ہے زیادہ رکھی ہے۔ تو جب عورت یہ کام کر لے تو بہت زیادہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت بہت زیادہ بے حیا ہے، بہت زیادہ وہ کردار کے لحاظ سے۔ تو اسی لیے جو ہے پہلے جو ہے جو ذکر کیا گیا عورت، بدکار عورت کا کیا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے وہ عورت بہت زیادہ وہ ہے، کیونکہ مرد کے اندر تو حیا اتنی نہیں رکھی گئی جتنی عورت کے اندر رکھی گئی۔ تو اگر عورت ایسا عمل کر لے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت جو ہے بہت زیادہ بے حیا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا گیا ہے، الزانیۃ بدکار عورت، والزانی اور بدکار مرد۔ تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ اگر کسی سے ایسے گناہ ہو گیا ہے تو تم ان کو کوڑے مارو، کتنے؟ 100 کوڑے ان دونوں میں سے، اور
یا آیت میں ہے کہ اور ان دونوں پر ترس مت کھاؤ، یعنی سزا دینے میں جو ہے اللہ کے احکام کو جاری کرنے میں جو ہے ان پر ترس مت کھاؤ کہ ارے کس طریقے سے ان کو اتنی سزا دی، سخت سزا نہیں، لیکن ان کا جو جرم ہے اس سے بھی بڑا جرم ہے یہ۔ اور آگے آیت میں ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے کہ موجود رہے ان دونوں کو سزا دیتے وقت ایک جماعت، مومنون کی ایک جماعت موجود ہے، یعنی جب سزا ان کو دی جا رہی ہے تو مومنوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود رہے تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو، تاکہ ان کو بھی عبرت حاصل ہو کہ اگلی بار وہ کوئی بھی ان میں سے یہ حرکت وہ نہ کرے، یعنی ریپیٹ نہ کرے، کوئی یہ جرم سے باز آ جائے۔ جی، مزید اس کی تفسیر انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔